اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حمد و ثنا خدا وند باری تعالی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خدا متعال نے توفیق دی کہ آج ہمیں کتاب الاعتقادیہ کے سلسلے سے گفتگو کرنے کی، آج ہماری کتاب الاعتقادیہ کا پہلا درس ہے، شروعات کرنے ہیں۔ خدایا ہمیں توفیق دے۔ یہ جو دو کتابیں ہیں میں ملت صوفیہ نور بخشہ سے بتانا چاہوں گا۔ ایک فقہ ہے، فقہی بحث ہے جو ہم فروع میں گنتے ہیں، کلمۃ الشہادتین، صلاۃ الخمس، صوم رمضان، زکوٰۃ المال، حج البیت۔ ملت صوفیہ نور بخشہ واقعاً ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی زیادہ ہے زیادہ، کلمۃ الشہادتین کے بارے میں، صلاۃ الخمس، نماز جو پنجگانہ پڑھتے ہیں، ان کی ترتیب، ان کا طور طریقہ، ایک بحیثیت نور بخشیہ، ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہے کہ کم سے کم جن اعتقادات کو ہم گنتے ہیں اسے ذہن سے، دل سے اسے قبول کرنا ہمارا کیا ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ کلمۃ الشہادتین، صلاۃ الخمس، صوم رمضان، زکوٰۃ المال، حج البیت۔ کم سے کم اگر ہم فقہ احوت کے پورے ابواب کے بارے میں اگر ہم ایک علم نہیں رکھتے ہوں، کم سے کم ایک علم اجمالی، کلمۃ الشہادتین، شہادتین سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو، صلاۃ الخمس، نماز کا طور اور طریقہ، کون سی نمازیں ہمارے اوپر مستحب، نفل نمازیں، واجب نمازیں، حد اقل واجب نماز کا طور طریقہ، اس پر پائبند ہونا ہم ایک مسلمان اور ایک واقعاً ایک نور بخشے ناتے ہم لوگوں کے اوپر یہ کیا ہے، صلاۃ الخمس، صوم رمضان، روزے کے متعلق ہمارے احکام کو جاننا، کم سے کم ان 5 چیزوں کو تو کم سے کم اپنے ذہن میں اٹھائے۔ زکوٰۃ المال، مال پر زکوٰۃ دینا، کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، کتنی مقدار پر پہنچنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں کس اس پر پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کم سے کم ہمیں اتنی سی علم، اتنی سی مثلا ہم کو انفارمیشن ہونی ہمارے پہ ضروری اور واجب ہے۔ زکوٰۃ المال، حج البیت، اگر استطاعت رکھتے ہوں کب ہم پر حج واجب ہے، ہم حج کس صورت میں جا سکتے ہیں، اتنا علم ہونا ہمارے پر زیادہ زیادہ فرض ہے۔ تو اسی فروع کے ساتھ ساتھ اصول اعتقاد بھی ہم لوگوں کا واقعاً ہمارا پختہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں بحث تو میں سوچ رہا تھا کہ آج اعتقادیہ شروع کیا جائے، لیکن میں اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ مقدمات میں بناؤں گا تاکہ دیکھیں انسان اگر اعتقادات جو گنتے ہیں، ہم گنتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، کم سے کم ہم پوری مثلاً کتاب الاعتقادیہ اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، پورا حفظ نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے ہیں، آمنت باللہ، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کس طرح ایمان رکھنا ہے، اگر ہم ایک بحیثیت صوفیہ نور بخشہ ہونے کے ناطے ہمیں اگر خدا کو کسی غیر مسلم کو، غیر کافر کو خدا کا اثبات کرنا ہو، خدا کو ثابت کرنا ہو، وہ آپ کے قرآن بھی نہیں مانتا ہے، آپ کے مثلا حدیث بھی نہیں مانتا ہے، کچھ بھی نہیں مانتا ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو خدا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے، خدا موجود ہے، خدا ایسا ہے، کون سی دلیلات لا کر ہم اس کو خدا بتا سکتے ہیں؟ کم سے کم خدا پر ایمان رکھنے کے متعلق شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا، اتنا ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ ملائکہ پر کس طرح ایمان رکھنا چاہیے ہمیں، ملائکہ کو کیا کہا ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کتبہ، کتابوں پر ایمان، کون سی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، قرآن کی صفات کیا ہیں، کم سے کم ہمیں اتنا معلوم ہونا کیا ہے، اور رسول پر، نبوت پر شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے کتاب الاعتقادیہ، والیوم الآخر، آخرت پر۔ دیکھیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت پر، قیامت کی کتنی بحث بنائی ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی درس دیا تھا لیکن اس میں نے ایک ویڈیو کی صورت میں دیا، اصل اتنی توضیح نہیں دے پایا کہ انسان سمجھ جائے کہ اس طرح نہیں بیان کیا تھا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں پوری بورڈ کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ
مثلاً قیامت کی جو قسمیں بتائی شاہ سعید نے، یہ قسم کون سی ہے، قیامت صغریٰ کون سی ہے، کبریٰ کون ہے، آفاقیہ کون سی ہے، انفسیہ کون سی ہے، اس کے متعلق تھوڑی تھوڑی بھی مثلا اگر ہم روز تھوڑا تھوڑا اگر دھیان کریں تو بھی بہت کچھ ہم پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ اپنے اندر علم لا سکتے ہیں۔ کیوں ضروری ہے اعتقاد کو، مثلا اعتقاد پختہ ہونا، انسان کے اعتقاد اور اس کا جو مثلا جس چیز پر وہ یقین رکھتا ہے، بلیو کرتا ہے، اس کا پختہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ پوری سوشل میڈیا کے اندر، پورے مثلا اس کے اندر دیکھیں دین کے ساتھ مد مقابل میں لا کر آپ کے اعتقادات کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ٹھیک ہے، لادین لوگ، ٹھیک ہے، مثلا کیسے کیسے شبہات آپ جوانوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اصلاً کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ دنیا مباحیہ ہے، نہ اصلاً کوئی آخرت موجود ہے، نہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہے، کوئی آخرت موجود، کچھ بھی موجود نہیں ہے، انسان نہ مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ نابود ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی انسان، ہم اگر پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے تو انسان اور حیوان کے درمیان میں کچھ نہ کچھ فرق تو رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ ایک انسان ہے، انسان کمال کی طرف جانا کے لیے اس پروردگار عالم نے کمال کی طرف جانے کے لیے اس کو خلق کیا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ مثلا ان کو کنار رکھیں، دین سے کیا لینا ہے، دین سے کیا کرنا ہے، اعتقادات سے کیا لینا ہے، خدا پر ایمان رکھتے کیا کرنا ہے، خدا کو مان کر کیا کرنا ہے، خدا کی عبادت کر کے کیا کرنا ہے، ان سب ذہنوں کے سوال اس وقت ہمارے دل میں آ سکتے ہیں جب ہم اپنے اعتقادات ہم صحیح اور مستحکم بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم مثلا اگر یہ ہماری اعتقادیہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی، ہم نے خدا پر اعتقاد کس طرح رکھنا ہے، خدا کے وجود کو کس طرح ثابت کرنا ہے، تو واقعاً ہم ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر جو خطبہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتقادیہ میں شروع میں لا کے بیان کیا ہے، ہر نظریے کو لا کر شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بحث کیا ہے۔ فرماتے ہیں، دیکھیں خطبے کی خصوصیات جو ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی کرم بنی آدم بالنفس الناطقۃ للکلیات، حمد و ثنا اس خدا متعال کا جس نے، پروردگار عالم نے انسان مثلا کرم، اس بنی آدم کو کیا دے دیا، بنی آدم کے صفات کیا ہیں، کیوں فوقیت دی تمام کائنات میں؟ کائنات کے اندر آپ دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں، کائنات میں آپ لے لیں دو چیزیں، ایک ہے مجردات، ٹھیک ہے، کائنات کے اندر دو چیزیں، ان سے فوقیت کیوں دی پروردگار عالم نے؟ ایک ہے مادیات، ٹھیک ہے، مادیات، ٹھیک ہے، مجردات میں دیکھیں اس میں فرشتے ہیں، کائنات کے اندر اس میں فرشتے ہیں، جن ہیں، ٹھیک ہے، ایک حساب سے مثلا جنات ہیں، یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے مادی چیزوں سے اور مجردات میں، کائنات میں اس بنی نوع انسان کو فوقیت دی۔ خطبے کی خصوصیات پھر فرماتے ہیں بالنفس الناطقۃ للکلیات، نفس ناطقہ کے ذریعے پروردگار عالم نے اس انسان کو کیا دی، فوقیت دی۔ اب دیکھیں وفضلہم، اور اسے فضیلت دی بالعلوم النافعہ، علم نافعہ کے ذریعے، علم کے ذریعے اس انسان کو، بنی آدم کو فوقیت دی۔ پھر فرماتے ہیں صفات کیسے اس کو فوقیت دی، والاعمال الصالحہ، عمل صالح کے ذریعے اس انسان کو کیا دی، فوقیت دی پروردگار عالم نے، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو عمل صالح کے ذریعے، الحاکیۃ من اخلاق الحمیدہ، جو حکایت کرتے ہیں اخلاق حمیدہ کے ذریعے سے، پروردگار عالم نے اس انسان کو فوقیت دی اخلاق حمیدہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اب اخلاق حمیدہ میں دیکھیں کون کون سی چیزیں آتے ہیں، ہم گنے، صبر دیکھیں، یا مثلا توکل دیکھیں، انسان مثلا مصیبت میں صبر کرنا، گناہ میں صبر کرنا، یہ تمام چیزیں کیا آتی ہے، اخلاق حمیدہ کے اندر آتی ہے۔ یہ خصوصیات بیان کر رہا ہوں خطبے کی، تو الاخلاق الحمیدیہ سائر الکائنات، تمام کائنات میں نے بتا دیا آپ کو، ایک مجرد فرشتے، جنات، مادیات میں آپ لے لیں، حاکی لے لیں، ٹھیک ہے، بادی لے لیں، یہ چیزوں سے پروردگار عالم نے اس انسان کو، آتشی لے لیں، آبی لے لیں، یہ پروردگار عالم نے اس انسان کو کیا دیا، جمادات سے پروردگار عالم سے انسان کو فوقیت دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الذین شرفہم، پروردگار عالم نے پہلے اس بنی نوع انسان کو فوقیت عمل صالح کے ذریعے، اخلاق حمیدہ کے ذریعے، علم نافع کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حمد کرنے کے بعد جناب شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر
انبیاء علیہ السلام کی صفات بیان کر رہے ہیں. پھر والصلاۃ درود والصلاۃ علی الذین، درود ہو ان کے اوپر، الذین شرفہم بالعقول الکاملہ، پروردگار عالم نے انہیں شرافت دی عقل کامل کے ذریعے. ٹھیک ہے، عقل کامل کے ذریعے انہیں شرافت، انہیں فضیلت دی، ان کے خصوصیات بیان کی. پھر فرماتے ہیں والنفوس الزاکیہ، نفس زاکیہ کے ذریعے، پاک نفس کے ذریعے پروردگار عالم نے ان کو فوقیت حاصل کی. وقلوب الصافیہ، اور مثلا منعکس کرنے والے دلوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس انسان کو باقی چیزوں سے، سائر کائنات سے پروردگار عالم نے ان کو کیا دی؟ فوقیت دی. تو میں زیادہ بیان نہ کروں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا کام بھی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہاں پر بہت ساری توضیحات ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک اشارہ ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ان کو شرافت دینے کی وجہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے پروردگار ہم نے عقل کامل دیا ہے. ہم لوگ عقل کامل نہیں ہیں، ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے. بعد میں آئیں گے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی صفات اور خدا کے مثلا وجود کو ثابت کرتے وقت وہاں پر شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ عقل ظاہر یہ تمام چیزیں درک نہیں کر سکتی ہے، سمجھ نہیں سکتی ہے. یہ میں خطبے کے صفات بیان کر رہا ہوں. تو پروردگار عالم نے نفس زاریہ کے ذریعے، زاکیہ کے ذریعے، قلب صافیہ کے ذریعے ان تمام لوگوں پر پروردگار عالم نے انہیں کیا دیا؟ شرف بخشی. تو یہیں پر رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے جو ہماری بحث ہوگی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو پروردگار عالم سے دعا گوں خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم ساتھ ساتھ ہم اپنے اعتقادات کو بھی درست کریں، اعتقادات پر بھی ہم پائبند ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اور ہماری کتابوں کے ہر اس اصطلاح کو ہم سمجھ پائیں. ٹھیک ہے، کائنات میں کون سی چیزیں آتی ہیں، عمل صالح کون سے، اخلاق حمیدہ کو، علم نافیہ کون سے ہے. علم میں لے لیں مثلا ہمارے تصوف کے اندر کہا جاتا ہے اسے علم بالشریعہ، ٹھیک ہے، علم بالطریقات، علم بحقیقات. اس کے ذریعے سے عمل صالح میں تمام وہ چیزیں، عمل صالح میں آپ مثلا زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، صدقات دیں، اور بھی جو چیزیں انجام دیں وہ عمل صالح میں آپ کے گنی جاتی ہیں. تو یہیں رکھتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں خدا بندہ ہمیں توفیق دے ان دروس کو جاری و ساری رکھنے کی. خدایا ہمیں جو اعتقادی چیزیں ان پر صحیح طریقے سے سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.